بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری گفتگو کا مقصد میری اپنی بھلائی ہے اور آپ کی بھلائی ہے۔ سادہ سی بات غور کیا جائے تو پھر امید کی جاتی ہے کہ ہم میں بہتری آئے گی۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر ایک آدمی کا کوئی دشمن جو بہت طاقتور ہو، بہت ذہین ہو، بڑے ذرائع رکھتا ہو، اگر وہ دشمن کسی کو دھمکی دے تو جس کو دھمکی دی جائے گی کیا وہ لاپرواہ بے فکر ہو کے بیٹھ سکتا ہے؟ اس کی جان کو تو روگ لگ جائے گا۔ ہر وقت وہ یہ سوچے گا کہ میں دشمن کے وار سے کیسے بچوں۔ یہ بڑی عام مشاہدے کی بات ہے جو میں نے کی آپ سے۔ ذرا یہ سوچئے کہ ہم سب کا بھی ایک دشمن ہے، اور وہ دشمن ہے شیطان۔ اس کا نام تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، بچپن میں کب سے سنا، اور عام طور پہ اس کا نام برائی سے لیا جاتا ہے، جو کہ ہے یہ برا ہے، ہمارا دشمن ہے۔ اس کے بارے آج تھوڑا سا سوچیں۔ شیطان ہے کون؟ یہ جنوں میں سے تھا اور اس کا بڑا مقام تھا، یہ فرشتوں کی صفوں میں شامل ہوتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو یہ بدبخت شیطان اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے، اپنی حماقت کی وجہ سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھا۔ نتیجتاً اس کو جب اللہ نے دھتکار دیا تو بجائے اس کے کہ یہ معافی مانگے اور حماقت کی بات کی کہ اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں آدم کو اور اس کی اولاد کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اللہ نے اس کو مہلت دے دی اور یہ اپنے کام میں لگ گیا۔ اس کا دعویٰ کیا اس نے کہ میں انسان کو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آؤں گا، اسے لالچ دوں گا، اسے خوف دوں گا، غلط چیزوں کو سنوار کے اس کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ اس کے دعوے تھے۔ ابھی یہ انسان پر وار کس طرح کرتا ہے؟ تھوڑا توجہ دے لیجئے کہ یہ کوئی لاٹھی، کوئی رائفل، کوئی پسٹل وغیرہ سے فائر نہیں کرتا۔ اس کا وار انسان کے ذہنوں میں وسوسے ڈالنے کی شکل میں ہے۔ یہ چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق انسان کے اندر ایسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، بالکل جیسے ہم عام زندگی میں کسی کو لالچ دیتے ہیں، خوف دیتے ہیں، لیکن وہ تو ہم سامنے آ کے کرتے ہیں نا۔ اس کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے، یہ ذہنوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر اس طرح سے بہت سارے انسان اس قدر اس سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ عملاً وہ بھی شیطان بن جاتے ہیں، اسی کے چیلے بن جاتے ہیں، اور پھر اس کام میں لگ جاتے ہیں جو شیطان کا مشن ہے کہ میں انسان کو گمراہ کر کے برباد کر دوں گا۔ انسان جو شیطان کے بلاوے میں آ کے اس کے مددگار بنتے ہیں، وہ بھی یہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھ ہونے والی چیزوں کو آنکھوں سے دیکھ سکیں یا کانوں سے سن سکیں۔ تھوڑی سی عقل استعمال کی جائے تو چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ چھپی ہوئی چیزوں کے اثرات جب سامنے آتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ اثرات کن چیزوں کے ہیں۔ تو یہ شیطان اپنی ٹیم کو لے کر انسانوں پہ ہر وقت حملہ کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھی جائے کہ اس کا مقدر جہنم ہے، اس سے بڑی اور سزا ہو نہیں سکتی۔ تو جس انسان کی وجہ سے اس کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوگا
اس کا کینہ کتنا زیادہ ہوگا اس شیطان کا، اس دشمن کا. وہ کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھتا، ہر وقت کچھ نہ کچھ لگا رہتا. سب سے پہلے اس نے ہمارے والدین حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رحمۃ اللہ علیہا کو قسمیں کھا کر ورغلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یہ جو اللہ نے جس درخت کے کھانے سے تمہیں منع کیا ہے، اگر تم وہ کھا لو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پھر تم ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی تمہیں. تم بڑے مقام والے بن جاؤ گے، تم تو فرشتے بن جاؤ گے. شیطان اچھی طرح آگاہ ہے انسان کی کمزوریوں سے. وہ جانتا ہے کہ یہ لالچی ہے، صبر نہیں کر سکتا، جھگڑالو ہے، ناشکرا ہے. شیطان کو اس کا پتہ ہے. چنانچہ اس نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پھسلا کر اپنی لائن پہ لگا لیا اور ان سے اللہ کے حکم کی حکم عدولی ہو گئی. سب سے پہلا اثر جو نظر آیا تو کیا تھا؟ ہمارے والدین کے کپڑے ان کے جسم سے ہٹ گئے. اس کا پہلا وار اور زبردست وار شیطان کا انسان کے شرم و حیا پہ ہوتا ہے. وہی اس نے کیا. جب شرم و حیا ختم ہو جائے تو باقی برائیوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو اس نے یہی کیا. آج بھی آپ دائما دیکھیے، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، کوئی بھی ہے، وہاں پہ پبلسٹی کے نام پہ شیطان نے ذہنوں میں ڈالا اور ہمارے بھائی اس کے جھانسے میں آ گئے کہ کریم ہے یا صابن ہے، کوئی شیمپو ہے، اس کی پبلسٹی کرنی ہے تو وہ چیز تو ہمیں کم نظر آتی ہے. اور معافی چاہوں گا، نیم برہنہ عورتیں سامنے زیادہ نظر آتی. یہ کریم کی پبلسٹی ہے یا یہ کیا ہے؟ یا بے حیائی کا پھیلانا ہے، جس کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، اللہ ان کو اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ذلیل کر دے گا. ہمیں اس کا احساس ہی نہیں. تو بے حیائی پھیل گئی. سود ہماری زندگیوں میں بہت دور تک گھس چکا ہے. شیطان صرف میرے جیسے عام آدمی پہ حملہ نہیں کرتا، بڑوں پہ حملہ کرتا ہے. جب بڑوں کے ذہنوں کو قابو کرتا ہے تو ایک مخلوق خدا ان کے پیچھے چلتی ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم میں سے کچھ نے یہ سوچا کہ کوئی طریقہ ایسا اپنایا جائے کہ سود جائز ہو جائے؟ یہ تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ قریب کی باتیں ہیں. یہ شیطان کے جھانسے ہیں. تو یہ دشمن، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میری اپنی ذاتی مثال. میں ٹھیک ٹھاک صحت مند، کوئی تھوڑی سی تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گیا، کوئی نہیں، خیر ہے، گزر گیا وقت. پھر ایک دفعہ تکلیف ہوئی تو دوبارہ گیا تو پتہ چلا کہ مجھے تو کینسر ہے. اور کینسر بھی کیا، گردے کے اندر وہ گلٹی پھیل چکی ہے، ایمرجنسی لگ گئی. جب تک مجھے پتہ نہیں چلا میری ذہنی کیفیت کیا تھی، اور جب پتہ چلا تو پھر کیا تھی، اس کا آپ شاید پوری طرح اندازہ نہ کر سکیں. یہ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا اس کینسر کی طرح، لیکن جب اس کا پتہ چلے گا کہ اس کے اثرات کیا ہیں تو پھر کیا کیفیت طاری ہوگی. خداوند کریم ہمیں اس سے بچائے. تو میرا مقصد آپ کی توجہ ایک بات کی طرف کرانا تھی. اس شیطان، اس دشمن کے وار سے بچنے کی کوشش کریں. یہ ہمیں ہر اس چیز پہ لے جائے گا جو اللہ کو ناپسند ہے، اور آخر میں قیامت کے روز یہ کہے گا، تو میں نے تو تمہیں پکڑ کے تمہیں میں لے گیا تھا، میں نے تو صرف تمہیں رغبت دلائی تھی، اپنے کاموں کا نتیجہ خود ہی بھگتو. اس سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث مبارکہ کا مطالعہ بہت ضروری ہے، سمجھ کے.
اچھے پارسا لوگوں کی محفل ضروری ہے، اور اللہ سے ہر وقت یہ معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور یہ کہتے رہنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اللہ مجھے اس کے وسوسوں سے بچا، مجھے اپنی پناہ میں لے لے، یہ دعائیں کرتی رہنی چاہیے۔ امید ہے ایسا کرنے سے ہم اس کے وسوسوں سے بچیں گے، لیکن کسی بھی چیز کا اجر تب ملتا ہے جب اس کے لیے کوشش بھی کی جائے۔ جب تک ہم اپنے دل سے شیطان کے وار کو پہچاننے کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے، ہم اس کا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ خداوند کریم ہم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔